السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال نور اپنے یوٹیوب چینل اقبال نامہ کے ساتھ۔ عزیز ناظرین، میری ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اقبال نامہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری معلوماتی اور نئی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ عزیز ناظرین، آج معاشرے میں طلاق کا رجحان خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ماہرین نفسیات طلاق کی وجوہات کو جاننے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مرض روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مرض کی جب حقیقت کو جانا جائے گا، جب اس مرض کی جڑ تک پہنچا جائے گا، تب ہی اس مسئلے کا حل ہوگا۔ دراصل ہمارے پاکستانی معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج عام پایا جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب شادی کر کے دلہن کو بہا کر لے آیا جاتا ہے تو پھر پہلے دن سے ہی اس نئی نویلی دلہن سے وہ توقعات رکھ لی جاتی ہیں جو 40 سال کی مچور باشعور عورت سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اب وہ 18-20 سال یا 25 سال کی دلہن اب 40 سال کی عورت کے مطابق تو ذہن نہیں رکھ سکتی۔ اب وہ اپنے گھر کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آئی ہے۔ اب اس نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی تو وقت چاہیے، لیکن ہم امیدیں اور توقعات بہت ساری رکھ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ماں کو بیٹے سے انتہا کی محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو بھی ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب ایک نئی دلہن نئے دلہا کے نکاح میں آ جاتی ہے تو ایک نیا بندھن بندھ جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح کے فوراً بعد اللہ پاک کی طرف سے ایک غیر مانوس ناواقف جوڑے کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ اب محبت بیٹے کی دیکھ کر ماں یہ سوچتی ہے کہ مجھ سے محبت کم کرنا شروع کر دیا ہے اس نے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل یہ وقت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت کی جب تقسیم ہوتی ہے، اب اس نے اپنی فیملی کو بھی وقت دینا ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی وقت دینا ہے۔ اب جب وقت کی تقسیم ہو جاتی ہے، ماں کے پاس جب وہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا تو اس وقت میں تقسیم ہو کر کچھ وقت ماں کے پاس چلا گیا اور کچھ اس کی بیوی کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے ہی جیلسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اس پر، جنریشن گیپ۔ یہ جنریشن گیپ ہے۔ کیا ہے جنریشن گیپ؟
جنریشن گیپ، ذہنوں کا ہم آہنگی نہ ہونا۔ اب جب بھی ماں باپ اس نئی دلہن سے یہ توقعات وابستہ رکھتے ہیں تو اس کو امیجن کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں اپنے دو زمانے کو۔ اب یہ جنریشن جو گیپ ہے یہ وہ زمانہ نہیں رہ گیا، یہ ایک نیا زمانہ ہے۔ نئے زمانے میں نوجوان لڑکوں نوجوان لڑکیوں کی ترجیحات، ان کے مسائل، ان کے مقاصد، ان کی منازل ہر کسی کی مختلف ہوتی ہیں۔ اب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں اب اس نئے آنے والے مہمان یا نئے آنے والے فرد کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہیں سے نفرتیں، کدورتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک گیپ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ جنریشن گیپ ہے نا، اس کو عبور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس جنریشن گیپ کو ختم کرنا، اس کو پاٹنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یقینی طور پر والدین ذمہ دار ہیں، یقینی طور پر دلہا ذمہ دار ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے فرصت دی ہے، طاقت اور ہمت دی ہے، اپنے بیٹے کی شادی اسی وقت کریں جب اس کے لیے ایک گھر بنا لے، جب وہ خود کما کے بنا لے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہنا ہے، اس کو سیپریٹ کمرہ دیں، اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں، بلا وجہ کی اپنی رائے کو ان کو اوپر نہ تھوپیں۔ آپ کا بیٹا تو برداشت کر لے گا آپ کی بات کو، لیکن وہ دلہن جو ہے اس کو کڑھن رہے گی، جہاں سے محبت میں کمی آ جائے گی۔ دوسری بات، ساری زندگی بیٹے نے ماں کے پاؤں تو دبائے نہیں، 20 25 30 سال کا ہو گیا، ماں کا سر کبھی نہیں دبایا، تو پھر توقع کرتا ہے کہ یہ جو نئے آنے والی ہے یہ روزانہ میری ماں کی خدمت کرے، میری ماں کے پاؤں دبائے، میری ماں کے سر میں تیل لگائے۔ اب جب آپ نے اپنی بیگم سے خدمت کروانی ہے تو پہلے آپ کریں، آپ کو دیکھ کے وہ خود کرنے لگ جائے گی، آپ کی ماں بھی خوش ہو جائے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دھکے سے کروا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اجر تو ملنا نہیں، جو خدمت کا اجر ہے نا وہ تو ملنا نہیں، وہ تو مصیبت سمجھ کے کرے گی۔ ہمیں چاہیے اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو تھوڑا سا سیپریٹ کر دیں۔ اگر محبتیں برقرار رکھنی ہیں، اولاد کو اکٹھا رکھنا ہے، اولاد کی محبت کو دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ہماری اولاد ہمارے ساتھ مل کے رہے گی، اکٹھے رہیں گے، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر اب 10% بھی آپ کو اس میں شک ہے تو میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ان کا گھر علیحدہ کر دیں، پھر دیکھیے آپ سے محبت بھی ہوگی، آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کیجیے اور نہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہی جو مین چیزیں ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے نفرتیں کدورتیں ہوتی ہیں، اور نفرتیں کدورتیں ختم نہیں ہوتی، یہ بچے جننے شروع کر دیتی ہیں، یہ پھل پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نفرت کا پھل نفرت ہی ہوگا، کدورت کا پھل کدورت ہی ہوگا۔
یہ نہیں ہوگا کہ کبھی کیکر پر بھی آم لگے دیکھیں ہیں کسی نے؟ نہیں. جب محبت بانٹیں گے تو محبت ہی ملے گی. عزیز ناظرین، ان چیزوں کو دیکھیے، ان چیزوں پر نظر کیجئے، ان پر سوچئے. کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی اس بہاؤ میں بہے جا رہے ہیں اور پھر نتیجہ کیا نکلے؟ وہی جو ملک پاکستان میں، اسلامی معاشرے میں طلاق کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے. اس خوفناک حد تک جو شرح بڑھ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سوچنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو چکی ہوگی. خاندان بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ جنازوں میں بھی شرکت سے محروم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ میرا پیغام ہے. امید ہے آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اقبال نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.